وزیراعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کی 2 سالہ حکومت کو پنجاب میں اپنی ہی پیدا کردہ انتہائی غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے، اور ایک امیج کے حوالے سے حکومت کو مس مینجمنٹ کے حوالے سے، گورننس کی خرابی کے حوالے سے ایک بہت ہی مشکل صورتحال کا سامنا ہے، مگر اس کی ذمہ دار خود حکومت ہے اور حکومت کے بڑے ہیں، اور خود وزیراعظم جناب عمران خان کو بھی اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی۔ ایک غیر معمولی کیفیت کے اندر پنجاب کے صوبے میں، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں 2 سال کے اندر 6 انسپیکٹر جنرل پولیس آ چکے ہیں، اور اس سے پہلے 5 بہت اچھی شہرت کے پاکستان پولیس سروسز کے افسران چند مہینوں تک آئی جی رہنے کے بعد ان کو فارغ کر دیا گیا ہے، اور ایوریج 4 مہینے کی ٹینیور رہی ہے پنجاب میں، جو کہ ناقابل یقین کیفیت ہے دیکھنے میں آئی ہے۔ اور یہ تبدیلیاں شروع ہوئی تھی ڈاکٹر کلیم امام کے ساتھ، ان کے بعد محمد طاہر صاحب، امجد جاوید سلیمی صاحب، عارف نواز صاحب، اور اب شعیب دستگیر صاحب، ان سب کو جو کہ پاکستان پولیس سروس کے، جیسے میں نے کہا کہ بہت ہی ڈسٹنگوشڈ آفیسرز ہیں، انہیں چند مہینوں کے اندر، چند ہفتوں کے اندر فارغ کر دیا گیا۔ اور اب اسی پس منظر میں جناب انعام غنی انسپیکٹر جنرل پولیس کی حیثیت سے آج یہ تمام ذمہ داری ان کے کاندھوں پہ آئی ہے، اور میرے خیال میں سب سے مشکل کیفیت پہ جو گزشتہ جتنے آئی جیز گزرے ہیں اس میں اب ہوں گے جناب انعام غنی۔ ان کے ساتھ ہیں سی سی پی او لاہور، جن کی شخصیت کے بارے میں پچھلے چند دنوں کے دوران جو تصور ابھرا ہے، جو امیج ابھرا ہے، وہ یقیناً بہت ہی معنی خیز ہے، اور مختلف اعتبار سے مختلف شبہات ہیں جو کہ سامنے آ رہے ہیں۔ یہ پوری کیفیت بہت ہی مشکل نظر آتی ہے، اور اب اس کا رخ ہو چکا ہے عدلیہ کی جانب، اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ تعیناتیاں چیلنج کر دی گئی ہیں، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ان درخواستوں کو منظور بھی کیا ہے، اور جناب جسٹس قاسم خان جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے کل اس کیس کی سماعت کریں گے، اس کا آغاز ہوگا۔ اور اس سے پہلے جو عدالتی احکامات ان تمام معاملات میں آ چکے ہیں، اس پر تمام نگاہیں اب لاہور ہائی کورٹ پر لگی ہوئی ہیں، اور اس بات کا امکان ہے کہ یہ معاملات جو ہم نے پچھلے چند دنوں میں دیکھے، خاص طور پہ جو کل دیکھے ہیں، عدالتی حکم کے نتیجے میں، ممکنہ حکم کے نتیجے میں اس میں کوئی بڑی تبدیلی آ جائے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب پولیس میں اختلافات کا جو تازہ ترین قضیہ سامنے آیا، اس کی ظاہر بنیاد سی سی پی او لاہور محمد عمر شیخ ہے، اور جن کے بارے میں بہت ہی متضاد اطلاعات آ رہی ہیں، مگر یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جون 2020 میں سینٹرل سلیکشن بورڈ نے محمد عمر شیخ کو 20 گریڈ میں، اس اگلی گریڈ میں ترقی سے پہلے ان کو نہیں دیا تھا، اور ان کو سی گریڈ کر دیا گیا تھا، یعنی کہ ان کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا کسی بھی ترقی کے لیے۔ اور سی ایس بی کو جو رپورٹس گئی تھی انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے، اس نے محمد عمر شیخ کی شخصیت اور ان کی انٹیگریٹی کے حوالے سے بہت ہی نیگیٹو ریمارکس موجود تھے۔ ہمارے پاس وہ رپورٹس موجود ہیں جس میں کہ بہت تفصیل سے محمد عمر شیخ کے بارے میں جو آبزرویشنز ہیں ان انٹیلیجنس ایجنسیز کی، وہ بہت ہی نیگیٹو نظر آ رہی ہیں۔ اس کے باوجود پس منظر میں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے سی سی پی او لاہور کی حیثیت سے، اور جس میں جناب شعیب دستگیر نے اس کو قبول کرنے سے اس لیے انکار کیا کہ ان سے اس سلسلے میں مشورہ نہیں کیا گیا، ان کی آبزرویشنز کو ایک جانب رکھ دیا گیا، جس کے بعد انہوں نے سبکدوشی اختیار کرنا مناسب سمجھا۔ لیکن اس کے بعد جو بیانات دیے ہیں محمد عمر شیخ نے، جس انداز سے وہ گفتگو کرتے رہے ہیں، اور اس قضیے کے دوران جو اپنے آئی جی پی کے حوالے سے، جناب شعیب دستگیر کے حوالے سے ان کی پبلک کامنٹس آتے رہے ہیں، یقیناً اس سے ان کی شخصیت کے حوالے سے بہت ہی ایک منفی تصور ہے جو کہ سامنے آ رہا ہے۔ بہت ہی مشکل صورتحال ہے پنجاب کے حوالے سے، اور پھر پی ٹی آئی کی حکومت کے اپنے امیج کے حوالے سے، جناب عمران خان کے اپنے امیج کے حوالے سے، کیونکہ نہ صرف یہ کہ یہ انسپیکٹر جنرل پولیس اس انداز سے چینج کی جا رہے ہیں، 4 چیف سیکرٹریز بھی پنجاب میں چینج ہو چکے ہیں، اور اس کے نیچے تو درجنوں یا سینکڑوں تبدیلیوں کا معاملہ ہے۔ ہر چند روز بعد تبدیلی ہو جانا وہاں پہ ایک معمول کا عمل ہے۔ اس وقت تازہ ترین صورتحال پنجاب پولیس میں کیا ہے، اور اب جناب انعام غنی جب اس ٹیک اوور کر چکے ہیں پنجاب کے 6 آئی جی کی حیثیت سے 2 سال کے دوران، اس کی تازہ ترین صورتحال دیں گے ہمارے نمائندے خصوصی لاہور میں ہیں سید حسن رضا۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا، ذرا بتائیے گا، احاطہ کیجئے کہ آج کیا کیفیت رہی سارا دن؟ دیکھیے خان صاحب، آج جو ہے آئی جی پنجاب انعام غنی نے جو ہے وہ اپنا
آئی جی شپ کا چارج سنبھالا اور آج سارا دن جو ہے وہ سی سی پی او لاہور سے متعلق یہ معاملات چلتے رہے کہ ان کے ساتھ کتنے افسران جو ہیں آج کھڑے ہوں گے. جب آئی جی انعام غنی پریس کانفرنس کرنے آئے تو ان سے یہ بھی سوالات پوچھے گئے کہ آپ ان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. انہوں نے ایک ہی معاملہ سامنے رکھا کہ ایک تو یہ کہ کرپشن کسی صورت برداشت نہیں ہوگی اور اگر یہ بھی رولز کو فالو نہیں کریں گے اور آئی جی کو اپنا باس نہیں مانیں گے تو قانون اور رولز جو بھی پالیسی کہتی ہے ان کے تحت ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. کیونکہ وہی ایک افسران جو گزشتہ روز سی سی پی او کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے اور جو پی ایس پی چیپٹر پنجاب پولیس کا جو سامنے آیا تھا اور جن کی جانب سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ہم کسی صورت جو ہے یہ ایس کمانڈ کے خلاف جو ہے کوئی جائے گا تو ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. آج وہی افسران جو ہے وہ آئی جی صاحب کے ساتھ تو کھڑے ہوئے جو نئے آئی جی آئے ہیں لیکن وہ سی سی پی او کو مجبوراً جو ہے وہ تسلیم کرتے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ وہ لاہور کے سی سی پی او لاہور تعینات ہوئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ امیڈیٹ جو لاہور کے آفیسر ہیں ان کے تو باس ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے مجبوراً ان کو جو ہے وہ تسلیم کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اور آج بھی وہی افسران کو یہ کہتے رہے کہ اس میں چاہے آئی جی ہو لیکن میں انڈیپینڈنٹ ہوں اور کیپٹل سٹی ہے اس کا جواب دہ میں ہوں. اور آئی جی آج بھی ان کی وہی سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر آئی جی پنجاب بھی ڈائریکشن دے تو وہ مجھ سے ضرور کنسلٹ کریں جو بھی متعلقہ افسران ہیں. بہت شکریہ سچویشنر کا ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت فوکس ہے پوری قوم کا اس وقت جناب انعام غنی نئے انسپیکٹر جنرل پولیس ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. بہت بہت شکریہ انعام غنی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یقیناً ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے. کل جب آپ کو اپروچ کیا گیا آپ کو بتایا گیا کہ آپ نئے آئی جی پی پنجاب ہوں گے اور جس بیک گراؤنڈ میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا اٹ مسٹ بی اے ٹف ڈیسیشن. آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا اس پہ رسپونڈ کرنا یا نہیں؟ تھینک یو ویری مچ. بات یہ ہے کہ میری 31 سال نوکری ہو گئی ہے. سروڈ ان پنجاب ان کے پی اینڈ ان سندھ اسلام آباد میں. پولیس ایک یونیفارم ڈسپلن فورس ہے. اس کی ایک ورٹیکل ہائرارکیکل پوزیشن ہے جہاں پہ یہ نیچے کانسٹیبل کے رینک سے شروع ہوتی ہے اور آئی جی کے رینک پہ جو کہ پروونشل پولیس آفیسر بھی اب اس کو کہتے ہیں اس پہ ختم ہوتی ہے. اس ڈپارٹمنٹ میں اتنے عرصے نوکری کرنے کے بعد مجھے کہیں پر بھی یہ شائبہ نہیں تھا کہ یہ کوئی ایل ڈسپلنڈ یا کوئی اس طرح کی چیز ہوگی یا کوئی اس طرح کی حرکت ہوگی جہاں پہ مجھے کوئی مشکل پیش آئے گی. میں کل بھی اتنا ہی کانفیڈنٹ تھا. آج جب میں آیا ہوں میں نے چارج لیا ہے. میں نے اپنے سینئر جو میرے ساتھ سٹاف آفیسرز ہیں ایڈیشنل آئی جیز ان کے ساتھ میٹنگ بھی کی اور مجھے اپنے تمام رفقائے کار سے وہی کانفیڈنس ملا وہی ڈسپلن ملا جو میں ان سے ایکسپیکٹ کرتا تھا. سو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا. کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے. لیکن کل جب آپ کو کہا گیا کہ آپ کو نیا آئی جی پی بنایا جا رہا ہے تو آپ نے کیا ڈسکس کیا؟ یہ بات آئی اسیوم کہ آپ کی پرائم منسٹر سے بھی بات ہوئی تھی کہ یہ وہ پوزیشن ہے جس میں کہ پچھلے ایوریج 2 سال میں 3 سے 4 مہینے ایک انسپیکٹر جنرل پولیس کو ملے ہیں. ایوریج 3 سے 4 مہینے جو پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے. تو آپ کو کیسے اس بات کی یقین دہانی ہے یا آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ کو 4 مہینے سے زیادہ ملیں گے یا آپ کو سال ملے گا یا 2 سال ملیں گے یا آپ کو اپنی ٹینیور ملے گی؟ یہ کیسے آپ کو یو مسٹ بی ویری اینکشس کہ یہ کون سی جاب میں آپ جا رہے ہیں؟ جی بات یہ ہے کہ پولیس کی اسی طرح کی جاب ہے. ہماری ہو گئی یا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کی لیکن ہمارا تھوڑا سا یہ زیادہ ہمارا ایشو ہوتا ہے ٹینیور کا. لیکن ہم چونکہ گورنمنٹ سرونٹس ہیں ہم سرکار کے حکم پہ چلتے ہیں. ہماری جب بھی کوئی پوسٹنگ ہوتی ہے ہم اس جگہ پہ روانہ ہوتے ہیں. ہم وی نیور آسک کویسچنز اور جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ چارج چھوڑ دیں تو ہم اسی وقت چارج چھوڑ کے وہاں سے چل پڑتے ہیں. چونکہ یونیفارم فورس ہیں یونیفارم پہنتے ہیں ڈسپلنڈ فورس ہیں سو وی نیور کویسچن کمانڈ اور جو ہماری اتھارٹی ہے. اینڈ چونکہ دا اتھارٹی اینڈ ایڈمنسٹریشن آف پولیس ویسٹ ود دا پروونشل گورنمنٹ تو جب بھی اس طرح کا حکم آتا ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہماری اپنی کوشش خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم اچھی پولیسنگ کریں پبلک کو ہیلپ کریں پبلک گریونسز کو ریڈریس کریں ریٹ آف دا اسٹیٹ کو اسٹیبلش کریں رول آف لا کو اسٹیبلش کریں. اس میں ہمیں 2 دن ملیں 2 مہینے ملیں 2 سال ملیں ہم اس میں کام کرتے ہیں اور جب نیا افسر آتا ہے تو وہ اس کو ایک کنٹینیوٹی دیتا ہے. میں پنجاب میں جب سے آیا ہوں سلیمی صاحب آئی جی تھے اس کے بعد عارف نواز صاحب اور اب شعیب دستگیر صاحب. پالیسیز کی کنٹینیوٹی ہے اور کمانڈ کی کنٹینیوٹی
رہے یا نہ رہے، لیکن وہ پالیسیز کی کنٹینیوٹی اور ڈپارٹمنٹ میں جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کی کنٹینیوٹی کو ہم انشور کرتے ہیں، اور یہی ہماری ٹریننگ ہے۔ کتنا آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو وائبز آ رہی ہیں اور جس طرح کا جو ایک بہت ہی ان پلیزنٹ پورا سین رہا ہے، جس میں کہ آپ کے جو پریڈیسیسر ہیں، جو بہت ہی ڈسٹنگوشڈ آفیسر ہیں شعیب دستگیر صاحب، ان کو جانا پڑا، اور جس کی بنیاد سی سی پی او لاہور، پھر ان کی اپوائنٹمنٹ، پھر ان کے بیان، پھر ان کا انٹرویو، پھر ان کی گفتگو، یہ بہت ہی ایک انکمفرٹیبل سینیریو نہیں ہے آپ کے لیے؟ آپ کو کتنا یقین ہے کہ یہ آپ اس کو مینج کر لیں گے؟ بات یہ کہ یہی چیزیں ہیں جو ہم سیکھتے ہیں، جس کے لیے ہم ٹرین ہوتے ہیں، کہ جس طرح کے بھی حالات ہوں اس میں آپ نے کمانڈ سنبھالنی ہے، اور پوری ٹیم کو، پوری فورس کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ 2 لاکھ کی فورس ہے، اس کو کمانڈ کرنا ہے، اس میں آپ کہیں پر بھی کوئی بھی کنفیوژن جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ جب آپ ایک فورس کو کمانڈ، ایک آرمڈ فورس کو کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اور مجھے بھی کہیں پر کل سے یا آج جب میں نے چارج لیا، میں اپنے آفیسر سے ملا، کل انشاءاللہ میں لاہور پولیس والوں سے میری ملاقات ہے، آج عمر شیخ سے بھی میری ملاقات ہوئی، سی ایم صاحب سے بھی ہوئی، سو مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو کچھ تھا اٹ از اوور، وی ہیو ٹو موو آن، وی ہیو ٹو ہیلپ دا پبلک، سٹیزن سینٹرک پولیسنگ کرنی ہے، پبلک کو ہیلپ کرنا ہے، پبلک سروس ڈیلیوری کو امپروو کرنا ہے، اور اس پہ چلیں گے۔ آئی جی صاحب یہ فرمائیے گا، آپ سرٹن ہیں، آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ ایک یونیفائڈ اتھارٹی ہے پولیس میں اور وہ آپ ہیں، حکم آپ کا چلے گا، اور پھر ڈاؤن دا لائن چاہے وہ سی سی پی او لاہور ہوں، چاہے پنڈی ہوں، چاہے دوسرے جو ایڈیشنل آئی جیز ہیں، they have to take cue from you، اور الٹیمیٹ اتھارٹی آپ ہی ہیں، اس کا آپ کو یقین ہے؟ کیونکہ آپ کے پریڈیسیسر کو اس کا یقین نہیں تھا، that's why he left۔ بات یہ ہے کہ پولیس میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ورٹیکل ہائرارکیکل ہماری پوزیشن ہوتی ہے، اس میں کانسٹیبلز سے لے کے پھر انسپیکٹر سے اوپر ڈی ایس پی، اے ایس پی، ڈی پی اوز، آر پی او، ایڈیشنل آئی جیز اور آئی جی، یہ ہماری ایک پوزیشن ہوتی ہے، اینڈ وہی کمانڈ سٹرکچر ہے۔ میں بالکل فلی کانفیڈنٹ ہوں کہ آئی ایم کمانڈر آف دا فورس، اور مجھے یقین ہے کہ میں فلی ان کنٹرول بھی ہوں۔ اس وقت مجھے کوئی ایشوز نہیں ہے کسی بھی پارٹ سے، کسی اور آر پی او، کسی اور ریجن سے، اور نہ ہی لاہور سے۔ دیکھیں آئی صاحب، آپ کا بھی کریئر جو ہے بڑا ڈسٹنگوشڈ کریئر رہا ہے، آپ نے بہت اچھی سروس کی تھرو آؤٹ۔ آپ کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو بالکل کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ، اور یہ بڑا رسک پرون آپ کی اب پوزیشن ہو گئی ہے، یہ کورٹ میں بھی معاملہ چلا گیا ہے، اور پھر ایک جو پوری 2 سال کی آپ کے سامنے جو اس وقت یہ ہسٹری ہے، یہ خود بہت ساری چیز ہے، یہ بہت ہی مشکل گھڑی ہے آپ کے کیریئر کے لیے، اور آگے جو اس کے لیے دن ہیں، ہفتے ہیں، مہینے ہیں، یہ سال ہیں، یہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال میں آپ نظر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ وی آر آؤٹ آف اٹ، وی ہیو مووڈ آن، اور جو کچھ ہوا ہے وہ اب بالکل پیچھے ہے۔ میری آج جو سابقہ آئی جی صاحب ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور مجھے کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں آئی جو ہمیں کسی بھی اس طرح کی کنٹروورسی میں یا اس طرح کی چیزوں میں باگ ڈاؤن کرے گی۔ وی آر دیئر ٹو ورک، اور سارے کے ساری پوری ٹیم انکلوڈنگ سی سی پی او لاہور، ہر ایک اس میں میرے ساتھ بالکل شامل ہے، کہیں پہ کوئی کنفیوژن نہیں۔ پولیٹیکل انٹرونشن کا آپ نے کوئی بات کی چیف منسٹر سے؟ آفٹر آل جب آپ ٹیک اوور کرنے جا رہے ہیں اتنی امپورٹنٹ، اتنی پریکیریس سچویشن میں، تو آپ نے کچھ تو بات ایشورنسز لی ہوں گی چیف منسٹر سے، آئی گیس پرائم منسٹر سے۔ جی بات یہ ہے کہ میں اس سے پہلے جو ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب تھا، ساؤتھ پنجاب کے 11 ڈسٹرکٹس جو تقریباً ہاف آف پنجاب کا ایریا ہے، دیٹ از ساؤتھ پنجاب، میں اس کو لک آفٹر کر رہا تھا۔ اس سے پہلے آئی واز ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب، اور میں پورے پنجاب کی پولیسنگ آپریشنز کو دیکھ رہا تھا۔ سو ہمیں کہیں پر بھی اس طرح کے کوئی ایشوز نہیں ہوئے جہاں ہمیں آپریشنز میں یا آپریشنلی ہمیں کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس یا اس طرح کی بات ہو۔
سو وی آر ویری کمفرٹیبل دیٹ وے. اور میری جو چیف منسٹر سے ملاقات بھی ہوئی ہے انہوں نے مجھے پوری یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ پولیس ہائرارکی اور پولیس کمانڈ کے ساتھ ہیں. گڈ لک انعام غنی صاحب. ہماری دعا یہ ہے کہ جو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے، آپ کی جو اندازے ہیں وہ صحیح ثابت ہوں، کیونکہ آپ سے پہلے 5 بہت اچھے آفیسرز، کلیم امام، محمد طاہر، امجد جاوید سلیم، عارف نواز، شعیب دستگیر، سب جو ہے وہ بہت ہی ان پلیزنٹ سینیریو میں ان کو جانا پڑا، اور پوری پولیس سروس جو ہے اب آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور آپ کو بہرحال اپ ہولڈ کرنا ہے اس امیج کو جو کہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہے. اور یہ پوری پولیس سروس صرف پنجاب میں نہیں، پورے پاکستان میں آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. لیٹس سی کہ واٹ ہیپنز ان لاہور ہائی کورٹ، جہاں پر یہ سارا معاملہ جائے گا اور بہت امپورٹنٹ ہوگا. دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ اس سلسلے میں کیا رخ اختیار کرتی ہے، وہاں پہ یہ پورا معاملہ